بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سارے رشتے پیدا ہونے کے بعد بنتے ہیں۔ اس زمین پر ایک واحد ایسا رشتہ ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے 9 ماہ پہلے بن جاتا ہے۔ وہ بس وہی کھاتی ہے جس سے ہمیں نقصان نہ ہو۔ وہ بڑے سے بڑے درد میں بھی عذاب بھگت لیتی ہے، مگر درد ختم کرنے کی دوا نہیں کھاتی کہ کہیں وہ دوا ہم کو نہ مار دے۔ ہم اس کی پسند کے کھانے چھڑا دیتے ہیں، ہم اس پر نیند حرام کر دیتے ہیں۔ وہ کسی ایک طرف ہو کر چین سے سو نہیں سکتی، وہ سوتے میں بھی جاگتی رہتی ہے۔ 9 مہینے ایک عذاب سے گزرتی ہے۔ گرتی ہے تو پیٹ کے بل نہیں گرتی، پہلو کے بل گر کے ہڈی تڑوا لیتی ہے، تجھے بچا لیتی ہے۔ اس نے تیری شکل نہیں دیکھی۔ لوگ شکل دیکھ کر پیار کرتے ہیں، وہ غائبانہ پیار کرتی ہے۔ لوگ تصویر مانگ کر سلیکٹ کرتے ہیں، دنیا کا کوئی رشتہ اس خلوص کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ خدا کو اس پر اتنا اعتبار ہے کہ اس کو اپنی محبت کا پیمانہ بنا لیا، اور جنتی ہے تو قیامت سے گزر کر جنتی ہے، اور ہوش آتا ہے تو پہلا سوال تیری خیریت کا ہوتا ہے۔ خدا کے بعد وہ واحد ہستی ہے جو عیب چھپا چھپا کر رکھتی ہے۔ تیری حمیت میں وہ عذر تراشتی ہے کہ تیرے باپ کو مطمئن اور تجھے حیران کر دیتی ہے۔ باپ کھانا بند کر دے تو وہ اپنے حصے کا کھلا دیتی ہے، باپ گھر سے نکال دے تو وہ دروازہ چوری سے کھول دیتی ہے۔ خدا کے بعد کوئی تیرا اتنا خیال نہیں رکھتا جتنا ماں رکھتی ہے، تبھی خدا نے بھی جنت اٹھا کر اس ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ آج میں آپ کو ایک ماں کی دکھ بھری داستان سنانے جا رہی ہوں۔ خدارا جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو دکھ نہ دیں، ان کو تکلیف نہ دیں۔ اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، آمین۔ گاؤں میں ایک بیوہ عورت اپنے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ایک اکیلی جانے کتنے گھروں کو صاف کر کے اپنے بچے کے لیے کھانا اور پڑھائی کا خرچہ اکٹھا کرتی تھی، کتنے لوگوں کی ڈانٹ برداشت کرتی، کتنی بیگمات اسے دیر سے آنے پر ڈانٹتی، لیکن وہ چپ چاپ اپنے آنسوؤں کو پی جاتی، بیگمات کے پرانے کپڑوں سے عیدیں مناتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، بیٹا جوان ہو گیا، اچھی نوکری مل گئی، دولت کی ریل پیل ہو گئی، بیٹے کی شادی اونچے گھر میں ہو گئی۔ جوں جوں گھر بڑا ہوتا گیا، بیٹا ماں سے دور ہوتا گیا۔ بیٹے کی زندگی تو یکسر بدل گئی، لیکن نہ بدلی بیچاری ماں کی زندگی۔ پہلے وہ دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اب بیٹے کے گھر میں صفائی ستھرائی اس کے ذمہ تھی۔ سارا دن کام، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی، کچن کے برتن، سب ماں کی ذمہ داری تھی۔ گھر کے کونے میں گھر کے کباڑ کے ساتھ ماں کی ٹوٹی چارپائی اور پرانا کمبل تھا۔ یہ بیٹا کبھی ماں کے پاس آتا تو ماضی کی غریبی اور قسم پرسی کے طعنے دینے، سردی اپنے عروج پر تھی۔ پھٹا کمبل بڑی ماں کو سردی سے بچا نہیں پاتا تھا۔ وہ سوچتی کہ بیٹے سے کہوں بیٹا مجھے نیا کمبل لے دو، جانے کتنی مرتبہ وہ یہ سوچ کر دروازے سے واپس لوٹ جاتی، پتہ نہیں میرا بیٹا پریشان نہ ہو، اس پر بوجھ نہ پڑے، مگر بلا کی سردی نے ایک دن اسے مجبور کر دیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آخر کہہ ہی ڈالا، بیٹا سردی بہت ہے اور میں بوڑھی ہوں، پھٹا کمبل سردی نہیں روکتا، مجھے نیا کمبل لے دو۔ بیٹا بس پھر جیسے بیٹا تو لڑائی کے انتظار میں ہی تھا، بیگم سے مخاطب ہوا، دیکھو میری ماں کو کتنا خیال ہے ہمارا، تیری شال پچھلے سردیوں والی ہے، بیٹے کی جرسی اور سویٹر لینا ہے، میرے لیے اپر لینا ہے، ہم لوگ باہر جاتے ہیں، یہ گھر میں رہتی ہے، امی گزارا کرو، ابھی حالات نہیں کہ آپ کو نیا کمبل لے کر دیا جائے، گزارا کرو، اگلی سردی میں لے دوں گا۔ ماں چپ چاپ چلی گئی اور پرانے کمبل اور ٹوٹی چارپائی پر لیٹ گئی۔ سردی نے بڑی ماں پر ایسے حملہ کیا کہ ٹھٹراتی کانپتی اللہ کو پیاری ہو گئی۔
ساری زندگی دکھوں سے لڑنے والی سردی سے نہ لڑ پائی اور زندگی کی بازی ہار گئی۔ صبح جب بیٹے کو علم ہوا تو اس نے تو جیسے خزانے کھول دیے، لاکھوں کا خرچہ کیا۔ لوگ اش کر اٹھے کہ دیکھو کتنی محبت کرتا ہے بیٹا ماں سے، مرنے کے بعد بھی لاکھوں کا خرچہ کیا ہے۔ پلیز پلیز زندہ ماں باپ کی قدر کیجئے، زندہ ماں باپ کی قدر کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ اگر آپ کو میری تحریر پسند آئی تو کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور اگر کوئی غلطی ہو تو میری اصلاح کیجئے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ پلیز مجھے سپورٹ کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔